مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. پاکستان میں احمدیوں پر بڑھتے حملے، ظلم، خاموشی اور اندھی انتہا پسندی. افسوسناک خبر، احمدیوں پر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں ان میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں. اس وقت بھی احمدیہ کمیونٹی کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جی بالکل، یہ سارا معاملہ دن بدن مزید بگڑتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر مسلسل اشتعال انگیز تقاریر کی جا رہی ہیں، خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان TLP کے پلیٹ فارم سے بار بار یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ سب لوگ پیرو چک میں پہنچیں جہاں پولیس مبینہ طور پر احمدیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھروں کا سامان توڑا گیا، نقصان کیا گیا اور 120 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے. اسی طرح نیکا پورا سیالکوٹ میں بھی متحدہ اہل سنت والجماعت کی جانب سے نماز عصر کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ DC اور DPO احمدیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مقدمات احمدیوں کے بجائے عام مسلمانوں پر درج کیے گئے ہیں اور مطالبہ کیا گیا کہ DSP اور SHO موترا کو فوری طور پر معطل کر کے شفاف تحقیقات کرائی جائے. مگر سب جانتے ہیں کہ آگ تو تحریک لبیک کے کارکنان نے لگائی. اب جب پولیس گرفتاری کر رہی ہے تو انہیں اعتراض کیوں ہے؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیالکوٹ حملے سے متعلق ویڈیو کلپ دکھائے تھے. احمدیوں کے جو سامان سے متعلق نقصانات ہوئے وہ بھی، اور جو زخمی ہوئے جن کو گولیاں لگی، سب کلپ پچھلی ویڈیو میں دیکھا چکے ہیں. جنہوں نے دیکھے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا. اس ویڈیو میں صرف ہم تفصیل بیان کریں گے. آپ چینل پر جا کر پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. بالکل. سب سے پہلے خاتون کی تدفین کے بعد طاری ایوب نے لوگوں کو اکٹھا کر کے احمدیوں کے خلاف اشتعال پھیلایا. احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا اور پولیس ابتدائی طور پر خاموش رہی. بعد میں جب احمدیوں نے اپنے دفاع کی کوشش کی تو دوسرے گاؤں سے بھی لوگوں کو بلا لیا گیا. سیالکوٹ، موترا، پنڈال وغیرہ سے 200 سے 300 افراد اکٹھے ہوئے اور حملہ کیا. پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. پھر SHO موترا نے سخت دفاعات کے تحت FIR درج کی جن میں ضمانت ممکن نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ احمدیہ کمیونٹی کو ہونے والے نقصان کی طرف کسی کی توجہ نہیں. ایک احمدی کا نقصان 2 کروڑ روپے سے زائد بتایا جا رہا ہے. 4 سے 5 ڈیرے اور تقریباً 200 کروڑ کے قریب. کچھ لوگوں کا نقصان، ان کے ڈیرے پر موجود ٹریکٹر، گاڑی، کیری ڈبہ، موٹر سائیکلیں، فرج اور قیمتی سامان سب جل کر راکھ ہو گئے. اگر مجموعی نقصان کا تخمینہ لگایا جائے تو تقریباً 15 کروڑ روپے کے قریب نقصان ہوا ہے. احمدیہ کمیونٹی کی دکانیں، موٹر سائیکلیں، پیٹرول پمپ سب تباہ ہو گئے. سوال یہ ہے کہ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ فی الحال تو کوئی نہیں. اگر حکومت دیانتداری سے کارروائی کرے تو جن دہشت گرد عناصر نے یہ ظلم کیا ان سے ہی ریکوری ہونی چاہیے، یا پھر حکومت پنجاب کو یہ نقصان پورا کرنا چاہیے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وکلاء برادری جو خود انصاف کے محافظ ہیں وہ بھی خاموش ہیں. دسکا بار، سیالکوٹ بار اور ناروال بار سب جانتے ہیں کہ ظلم کس نے کیا، مگر کوئی بولنے والا نہیں. بالکل. ہونا تو یہ چاہیے کہ جنہوں نے آگ لگائی حکومت ان کے گھروں کو بیچ کر احمدیوں کے نقصان کی تلافی کرے تاکہ دوسروں کے لیے یہ ایک مثال بنے. یہ مولوی جو خود صدقہ خیرات پر پلتے ہیں دوسروں کے گھروں کو جلا کر فخر محسوس کرتے ہیں. محلے کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ نام نہاد علماء جب اپنے حالات بہتر نہیں کر سکتے تو دوسروں کے حالات خراب کرنے پر تل جاتے ہیں. پاکستان میں جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے. احمدیہ خاندان کس اذیت سے گزر رہے ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو کام یہ کرتے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں کرتے اور جو کام دوسرے لوگ کرتے ہیں اس کی طرف فوری طور پہ دھیان چلا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ نے اب ذمہ داری اٹھائی ہے یا اس سارے معاملے کو خود ہاتھ میں لیا ہے اور FIR دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ واقع مجرم ہیں جس کے متعلق خود حکومت یا جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں جو SHO خود کہتے ہیں.
رہا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنا نقصان تو نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا شیشہ توڑ دیا، ہمارے گھر کو موٹر سائیکل کو توڑ دیا۔ تو جو ان لوگوں نے احمدیہ کمیونٹی کے جو وہاں پہ ڈیروں کو آگ لگائی ہے، ان کی دکانوں کو آگ لگائی گئی ہے، وہ نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہے، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا عام مسلمان کا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر جو یہ کالا قانون چلتا ہے کہ جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، جو شور ڈالتا ہے، اسی کی بات سنی جاتی ہے، انصاف کی تو بات نہیں سنی جاتی۔ اس لیے عدالتوں میں بھی انصاف جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ملتا، کیونکہ لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم عدالت میں جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن وہاں پر بھی اس طرح کے جو وکلا ہے جو کہ اپنے جو کالے کوٹ کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو سچ کو سچ نہیں کہتے، اس وجہ سے بھی جج صاحب بھی جو ہے وہ مقدمات کی پیروی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پٹرول پمپ پھینکے گئے، دکانیں جلائی گئیں، گھروں کو راکھ کر دیا گیا۔ اگر پولیس نے بروقت کارروائی کی ہوتی تو یہ حالات نہ بنتے، مگر یہاں اندھیر نگری چوپڑ راج ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ انسانیت مر چکی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا کمزور ہے اور ظالم کے ساتھ سب کھڑے ہیں۔ اب حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ جو 120 افراد گرفتار ہیں ان پر وہی دفعات لاگو کی جائیں جن کے تحت FIR درج ہوئی ہے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے، ورنہ یہی مولوی کل ان کے گھروں کو بھی جلائیں گے جنہیں آج وہ بہکاتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی صرف دوسروں کو نہیں، خود پاکستان کو بھی کھا جائے گی۔ قوم کو سوچنا ہوگا، کب تک مذہب کے نام پر معصوم شہریوں کو جلایا جائے گا، کب تک سچ چھپایا جائے گا، اور کب تک ریاست خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو ملحد یا غدار نہ کہا جائے بلکہ محب وطن کہا جائے، کیونکہ جو انسانیت کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہی اصل میں اسلام کا پیروکار ہے۔ اور احمدی تو پھر اپنا فیصلہ خدا کی عدالت میں پیش کر چکے ہیں۔ احمدیوں کا خدا بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ جو حساب لینے پہ آتا ہے تو اچھے اچھے کی بس ہو جاتی ہے۔ اس لیے سرکاری مسلمان اب اپنا دیکھ لے۔ یہاں پہ ہم چند اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کریں گے۔ تم اگر صبر اور تقوی سے کام لوگے تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ آخرکار اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور وہی تمہیں غالب کرے گا۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ 24۔ یاد رکھو کہ ظلم اور تعدی کا جواب ظلم سے دینا مومن کا کام نہیں۔ جو تمہیں دکھ دے تم اس کے لیے بد دعا نہ کرو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو۔ یہی طریقہ اسلام اور اخلاق کا ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 103۔ یہ جماعت اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ صبر، حلم اور اخلاق فاضلہ میں دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ جو شخص غصے میں یا انتقام میں دوسروں کی طرح عمل کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 22۔ ہم پر ظلم کیا جائے تو ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہی ہمیں عزت دے گا جب دنیا ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 321۔ دشمن تمہاری جماعت کو مٹانے کی فکر میں ہے، مگر تم فکر نہ کرو، کیونکہ یہ کام انسان کا نہیں بلکہ خدا کا لگایا ہوا پودا ہے جسے کوئی ہاتھ اکھاڑ نہیں سکتا۔ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 10۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔